بسم الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو، عید الاضحیٰ کو ملت اسلامیہ کے لیے مبارک فرمائے، اور جن مشکلات میں اس وقت ممالک اسلامیہ، بلاد اسلامیہ گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان مشکلات کو آسان فرما دے، آسانیاں فرما دے۔ اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بلکہ فیلڈ مارشل جناب حافظ سید محمد عاصم منیر صاحب اور سکندر اعظم جناب وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب اور پورے وفد کے ہمراہ سعودی عرب عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہوئے ہیں۔ میرا خیال آ گئے ہوں گے، اب تو 2 دن کا دورہ تھا۔ جب حجاج سب مل اپنے میدان عرفات میں تھے، اس دن یہ حضرات مکہ شریف میں حاضر ہوئے، اور بعد میں بادشاہ محمد بن سلمان کے دربار عالیہ میں حاضر ہوئے، پھر شاید مدینہ منورہ بھی حاضری دی ہوگی ضرور۔ بڑے سوالات کھڑے کیے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور اس سے پہلے جسٹس امین الدین اور جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان، وہ دونوں بھی سپریم کورٹ کا کام چھوڑ کے سرکاری عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں۔ اور اس لیے بڑی سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے۔ بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے جی، کیا حدیث مبارک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو میدان عرفات میں حاضر ہو گیا، اللہ رب العالمین سے اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، تو میدان عرفات سے حاجی ایسے واپس ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ عمرہ کرنے والا جب اپنا عمرہ مکمل کرتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہے، تو وہ بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ تو کیا یہ جتنے بڑے بڑے سرکاری حج کے لیے جاتے ہیں، یا اپنا کام جو اصل کرنے والا ہے وہ چھوڑ کے، تو وہ حضرات سارے یہ مسئلہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، دکھاوے کے حج اور دکھاوے کے عمروں کی اس کی بارگاہ میں ایک ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ وہ چاہے یہاں روزانہ ہزاروں نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نماز کے بعد ایسے منہ چھپائے، کسی نے کہا کہ آپ اس طرح منہ کیوں چھپائے ہوئے؟ کہا کہیں میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں جن کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی۔ تو جہاں دکھاوا ہو، جہاں مال حلال نہ ہو، ہزار لبیک کہتے رہیں، احرام اور آپ کا لباس، آپ کے سفر کے اخراجات، آپ کا وہاں آنا جانا، اگر یہ سارے کا سارا ہی حرام مال سے ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے کھانے والا، حرام مال سے پینے والا، حرام مال سے لباس پہننے والا ہزار لبیک کہتا رہے، اس کو جواب آتا ہے لا لبیک، تیری کوئی لبیک نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حج اور عمرہ ان کا قبول ہوتا ہے جو پاک اور حلال طیب مال کے ساتھ حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ ان کے لیے حج کی جتنی بشارات ہیں، حج کے جتنے وعدے ہیں، مدینہ طیبہ میں زائرین سے، مدینہ طیبہ میں امتیوں سے جتنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں، وہ ان سے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں۔ اور جو باغی ہیں، جو نافرمان ہیں، جن کا قول اور عمل کا تضاد نہ یہاں ختم ہوا نہ وہاں جا کے ختم ہوا۔ اب ایک جج ہے، ایک بے گناہ آدمی، 2 4 10 نہیں، 10,000 نہیں، ایک بے گناہ بھی اگر اس کی وجہ سے ظلم سہ رہا ہے، ظلم کا شکار ہے، ناحق جیل میں بند کیا ہوا ہے، وہ جج اس کی تاریخ بھی نہیں لگا رہا، اس کا کیس بھی نہیں سن رہا، اس کو انصاف بھی فراہم نہیں کر رہا، تو اس کا حج پہ جانے کا، عمرے پہ جانے کا اللہ کی بارگاہ میں ایک ذرہ برابر بھی قدر نہیں۔
وہ ظالموں کی صف میں ہی ہے، ظالموں کی صف میں ہی کھڑا ہوگا۔ وہاں کرتے کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرتے، صفا مروہ کی سعی کرتے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے، پھر مینا میں حاضری دیتے، میدان عرفات میں حاضر ہوتے، مزدلفہ میں، پھر مینا میں آتے، پھر طواف۔ یہ سارے اعمال جو ہیں یہ تو سارے اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ کرنے والے تجھے اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو کے، وفادار بندہ بن کے، اللہ سے سچی دوستی کر کے، اس کے نافرمانی والے تمام رستے چھوڑ کے جب تو بارگاہ پاک میں حاضر ہوگا تو پھر تجھے حج کا ثواب بھی ملے گا۔ حج پہ حاجیوں سے کیے گئے جتنے وعدے ہیں ان وعدوں کے مطابق تجھے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش بھی نصیب ہوگی۔ لیکن اگر عمرہ اور حج دکھاوے کا ہوا، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے اس کا سرکاری مال سے حج کرنا اور عمرہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی غریب آدمی ہو جو توفیق نہ رکھتا ہو، اس کا دل کرتا ہو میں بھی زیارت کروں حرمین طیبین کی، مجھے بھی اللہ حج عطا فرما دے، اسے کوئی مسلمان مخیر آدمی حج کروا دے، جائز ہے۔ اسے اگر کسی حکومت کے پاس کوئی بیت المال میں ایسا کھاتا ہے جس سے وہ مستحقین کو حج کروا رہی ہے، وہ اسے حج کروا دے تو جائز ہے۔ یا سعودیہ حکومت بہت سارے مستحقین کو حج کرواتی ہے ہر سال مختلف ملکوں سے، جائز ہے۔ لیکن جو بندہ 25 لاکھ تنخواہ لیتا ہے وہ سرکاری خزانے سے حج اور عمرہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا سرکاری خزانے سے حج اور عمرہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ حکمران جو جہاز بھر بھر کے لے جاتے ہیں، صحافیوں کے، بیوروکریٹ کے، اپنے ملنے والے سیاستدانوں کے، فری میں وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں اپنے سرکاری کام، ساتھ فری میں پورا جہاز بھر کے لے جا رہے ہیں، وہ سب سن لیں کہ وہ سفر موج میلہ عیش و عشرت تو کر کے آ سکتے ہیں، ان کا حج اور عمرہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صاحب حیثیت ہیں، وہ اپنے اخراجات خود ادا کریں۔ اگر وہ اتنا بھی نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں حج اور عمرے کے لیے اپنی جیب ڈھیلی کریں، 2, 3, 4 لاکھ روپے خرچ کر کے اللہ کے مال بھی خرچ کریں اور جان بھی لگائیں اور معافی مانگیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر حج دکھاوا ہی ہے۔ اور کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے، ہو حلال جاندہ بکرا جد پڑیے تکبیراں، مال حلال نہ لائیے جے کر تکبیراں کس کرے۔ تکبیریں اس وقت ہی کام آئیں گی جب حلال مال سے جانور خریدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو حلال مال سے حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے ان کے لیے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ کل کا شور ڈالا ہوا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے ظلم کیا، گولیاں چلائیں سیدھی 26 نومبر کو، اور اب یہ حج کر کے پاک صاف ہو کے آ جائیں گے۔ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں وہ خاطر جمع رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں ناانصافی کبھی نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں انصاف ہوتا ہے۔ بہت سارے جرم، بہت سارے گناہ ہم کرتے ہیں اور وہ گناہ اللہ کے گناہ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ ارحم الراحمین ہے، جب اس کے حضور توبہ کرتے ہیں سچے دل سے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد وہ معاف نہیں کرے گا جب تک جن بندوں سے زیادتی کی ہے ان سے معافی نہیں چاہیں گے۔ کسی کا قرض دینا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کا کوئی قتل کیا ہے، کسی کا کوئی مال عزم کیا ہے ناجائز طریقے سے، تو اس کے لیے اس مطلوبہ شخص سے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی طلب کرنی ہوگی، اور وہ معاف کرے گا، پھر اللہ سے توبہ کریں، اللہ کریم بھی معاف فرمانے والا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں جو چاہوں کروں، ظلم کروں، حق غصب کروں، لیکن میں سال بعد سرکاری مال سے، سرکاری اخراجات سے عمرہ کراؤں گا تو میرا سارا کچھ معاف ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، یہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ اس لیے یہ سوشل میڈیا پہ سوال کرنے والے حضرات اپنا قبلہ یہ درست کر لیں۔ ایک خبر اور آپ کے لیے بڑی مزیدار، بجٹ آ رہا ہے، تنخواہوں میں 600% اضافہ ہو گیا، خوشخبری لوگوں کے لیے 600%۔
لیکن ہوا کن کی تنخواہوں میں ہے؟ یوسف رضا گیلانی کی تنخواہ میں، سینٹ کے چیئرمین کی تنخواہ میں 600% اضافہ ہو گیا، 2-2.5 لاکھ سے 13-14 لاکھ پہ چلی گئی۔ ایک اور غریب آدمی قومی اسمبلی کا سپیکر ایاز صادق، اس کی تنخواہ میں بھی 600% اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے، ظالم حکومت، جن کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے، بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے، جس سے کسی جھگی والے کو بھی استثناء نہیں ہے، کسی غریب کا بھی استثناء نہیں ہے، بل اسے بھی دینا پڑتا ہے، اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور یہ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ سہولت کرو تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں۔ ان کے پاس قومی اسمبلی کے سپیکر، سینٹ کے چیئرمین، کیبنٹ کے منسٹر، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبر اور ججوں کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے کھلا بجٹ موجود ہے، 200%، 400%، 600%۔ غریب کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ غریب تیار رہیں، 10 جون کو بجٹ آنے والا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک مردہ قوم ہیں، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں۔ کاش ضمیر زندہ ہوتے۔ ایوب خان کے زمانے میں چینی کی قیمت چند آنوں میں بڑی تھی، 8 آنے یا کچھ، مجھے اگر صحیح یاد آ جائے، لیکن قوم سڑکوں پہ آ گئی تھی، ہائے ہائے کے نعرے لگ گئے تھے۔ اب قوم خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ساتھ والے گھر سے گھر والے کو، نہیں تو اس کی گھر والی کو، نہیں تو اس کے بچوں کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، کوئی احتجاج کے لیے بھی نہیں نکلتا۔ ایسی قومیں جن کا ضمیر مردہ ہو جائے وہ پھر ساری زندگی غلامی میں بسر کرتی ہیں، حقیقی آزادی ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حق کے لیے، اور ان کے پاس اتنا پیسہ، آئی ایم ایف سے قرضے لے لے، ان کے پاس اتنا پیسہ، یہ کئی 100% جہاں انہوں نے بڑھانا ہے وہاں بڑھا رہے ہیں، لیکن اپنا ہی بڑھا رہے، اپنے دوستوں یاروں کا بڑھا رہے، اشرافیہ کا بڑھا رہے، غریبوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے 10 جون کا انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ اس ملک پہ، اس ملک کے عوام پہ رحم فرمائے۔